اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جو کہ ہے کوسچن آنسر سیشن. کوسچن آنسر سیشن سالو کرنے سے پہلے کچھ ایسی ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کی بنا پر آپ ایگزام میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں. کوسچن آنسرز دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک تو شارٹ کوسچن آنسر اور دوسرے لانگ کوسچن آنسر. اگر ہم شارٹ کوسچن آنسرز کی بات کریں تو شارٹ کوسچن وہ ہوتے ہیں جن میں آپ تقریباً پورے نمبر لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل شارٹ کوسچن میں چھوٹی ڈیفینیشنز پوچھی جاتی ہیں, کچھ علاقوں کے نام پوچھے جاتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اگر آپ ان کو پراپرلی لکھیں گے اور وہ نیمز پراپرلی دیں گے جو پوچھے گئے ہیں تو ایگزامینر آلموسٹ آپ کو پورے ہی نمبر دے گا. ڈیفینیشن اگر آئے کسی شارٹ کوسچن میں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس ڈیفینیشن کو ایک تو انورٹڈ کوماز میں لکھیے اور دوسرا یہ کیجئے کہ اس کو کسی دوسرے رنگ سے لکھیے. بورڈ میں دو ہی رنگ الاؤ ہوتے ہیں, ایک تو بلیک اور دوسرا بلو. تو آپ کوشش کیجئے کہ باقی عبارت بلو پین سے لکھنے کے بعد ڈیفینیشن کو بلیک پین سے لکھیے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ ڈیفینیشن آپ نے لکھی ہے. اب چلتے ہیں لانگ کوسچنز کی طرف. یہ وہ کوسچن ہیں کہ جن میں ڈیٹیل مانگی گئی ہوتی ہے. یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کوسچن ہوتے ہیں. کچھ میں بلٹ پوائنٹس میں لکھنا ہوتا ہے آپ کو, کچھ میں آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے اور کچھ میں آپ کو ایسے فارم میں لکھنا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی لانگ کوسچن آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فوراً اس کو حل نہیں کرنا. آپ مائنڈ میپنگ کریں اپنے دماغ میں اور سوچیں کہ کیا کیا اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوسچن آئے تو آپ ہیڈنگز بنا لیں اور سب ہیڈنگز بنا لیں اپنے دماغ میں کہ آپ ان ہیڈنگز پہ اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. کوشش کیجئے جب آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز لکھیں تو آپ ان کو ڈیفرنٹ پین سے یا بلیک پین سے لکھیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ نے ہیڈنگ لکھی ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس کے اندر بھی ڈیفینیشنز لکھیں تو ان کو ڈیفرنٹ پین سے یا بلیک پین سے انورٹڈ کوماز کے اندر لکھیں تاکہ یہ بھی معلوم ہو ایگزامینر کو کہ آپ نے یہ ڈیفینیشن الگ طریقے سے لکھی ہے اور آپ کو ڈیفینیشن معلوم بھی ہے. پیپر پریزنٹیشن کو بھی اچھا رکھیں تاکہ ایگزامینر پیپر دیکھ کے خوش ہو اور آپ کو اچھے نمبر دینے کی کوشش کرے. آئیے اسی طور طریقے سے اپنے کوسچنز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ ہے why Urdu can only be national language of Pakistan and list silent features. تو اس کوسچن میں پوچھا گیا ہے کہ کیوں اردو ہی نیشنل لینگویج ہے, اس کے کیا کیا فیچرز ہیں. اس میں دو سیکشنز ہیں. ایک میں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اردو کے کیا فیچرز ہیں اور دوسرے سیکشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اردو نیشنل لینگویج کیوں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ کوسچن آئے تو اپنے مائنڈ میں آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز بنا لیں جس طرح کہ میں نے یہ ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کے فیچرز میں اور اس کے نیشنل لینگویج ہونے میں یہ ریزنز ڈال سکتے ہیں جو کہ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ لنگوا فرانکا ہے, اٹ ریزمبلز ود نیشنل لینگویجز, تمام ریجنل لینگویج سے ریزمبلنس رکھتی ہے, نیشنل یونٹی کا سیمبل بھی ہے, اٹ از ویری واسٹ اینڈ لینگویج بیوٹیفل لینگویج, اڈیپٹیشن آف ورڈ فرام ڈفرنٹ لینگویجز اس میں ہے. پھر چونکہ عربک سے, ترکش زبان سے اور ڈفرنٹ زبانوں سے اس میں ورڈز ڈالے گئے ہیں, اس لیے مسلم ورڈ سے اس کی بہت زیادہ کلوز افینٹی بھی ہے. اگر آپ اس کوسچن کو ان پیرامیٹرز پر حل کریں گے تو انشاءاللہ ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دے گا. اسی طرح ہمارے پاس جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن سندھی لینگویج. آپ نے سندھی لینگویج کے بارے میں بتانا ہے اور اس کی ڈیٹیل بتانی ہے. ایک بار پھر جب آپ کے سامنے یہ کوسچن آئے تو آپ اپنے مائنڈ میں ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز بنا لیں جو کہ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. پہلے آپ اس کا انٹروڈکشن دیں, اس کے بعد اس کے اوریجن کے بارے میں بتائیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں, اس کے ڈائلیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ کتنے ڈائلیکٹس ہیں, پھر بتائیں کہ سندھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کہاں کہاں بولی جاتی ہے اور اس کو کس کس طرح بتایا جاتا ہے. پھر سندھی کے ریلیجیس اسکالرس کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد آپ سندھی میں پوئٹری یا پروز کس طرح کی جاتی ہے وہ بتائیں اور یہ کیسے کیسے آگے پروان چڑھی اور کیسے کیسے اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی, اور ان دا اینڈ آپ اس کا کنکلوژن لکھ دیں. پھر ونس اگین آپ ان پیرامیٹرز پر لکھیں گے پیپرز کو
आप हेडिंग्स को कोशिश कीजिए कि ब्लैक मार्कर से लिखिए और उसके बाद जो इनकी डिटेल है वो ब्लू पेन से लिखिए। विद इन दीज डिटेल अगर कोई सब हेडिंग आती है तो कोशिश कीजिए कि उसको फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखिए और ब्लैक पेन से लिखिए। इस तरह ये वाज़े हो जाएगा कि आपको तकरीबन तमाम डिटेल्स पता है इस आंसर की और एग्जामिनर आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स देगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पंजाबी लैंग्वेज, यानी पंजाबी लैंग्वेज पर नोट लिखना है। वंस अगेन ये वही क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पर अपने दिमाग में माइंड मैपिंग करनी है कि आप इसमें क्या क्या हेडिंग्स और सब हेडिंग डाल सकते हैं। इस सवाल को भी आप उन्हीं पैरामीटर्स पर हल करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले आप इसका ओरिजिन लिखेंगे, उसके बाद इसकी हिस्ट्री बयान करेंगे, इसके डायलेक्ट्स के बारे में बताएंगे, पंजाबी पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोली जाती है आप ये बताएंगे, इसके कल्चर के बारे में बताएंगे, इसकी पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोली जाती है ये बताएंगे, पंजाबी लिटरेचर की क्या फॉर्म्स हैं आप ये डिस्कस करेंगे और पंजाबी पोइट्स के बारे में बताएंगे कि पंजाबी पोइट्स किस तरह लिटरेचर को आगे लेकर चले। इन तमाम पैरामीटर्स पर वंस अगेन आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखकर जब आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ नोट ऑन पश्तो लैंग्वेज। पश्तो लैंग्वेज पर नोट लिखिए। वंस अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तमाम पैरामीटर्स इसके भी वही हैं। इसमें भी आप इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसके डायलेक्ट्स बताएंगे, कहाँ कहाँ ये बोली जाती है वो बता सकते हैं आप, क्लासिकल पश्तो पोइट्री के बारे में, मॉडर्न पश्तो लिटरेचर के बारे में, इसके कौन कौन से फेमस पश्तो पोइट्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, फेजेस बता सकते हैं कि 4 फेजेस हैं जिनमें पश्तो लिटरेचर किस तरह आगे बढ़ा और एंड में आप इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। इन तमाम पैरामीटर्स पर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बाकी तमाम ज़ुबानों के मुताबिक बता रहे हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट tutoria.pk पर इसकी डिटेल वीडियो और मेरा लेक्चर मौजूद है। इन पैरामीटर्स पर इनको हल कीजिए तो इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।